کرنے کے کام، خصوصاً جب فارغ ہو کر موبائل کے ساتھ وقت برباد کرنے کو دل چاہے۔ نمبر 1، ہمیں ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہمارا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم صحت تندرستی کے لحاظ سے بالکل ویسے نہیں رہ پائیں گے جیسے کہ ہم کبھی جوانی میں ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے چھوٹے اور بڑے بچوں کے ساتھ جنت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈسکشنز ضرور کرنی چاہیے کہ جنت کتنی خوبصورت اور حسین ہوگی اور اس میں ہمیں کیا کچھ ملے گا جو ہم اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور طرح طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہوں گی تاکہ ان کو بھی جنت کے بارے میں احساس ہو اور ان کو بھی جنت کی ویلیو کا پتہ چلے کہ جنت بس ایک نام یا پھر کسی عام چیز کا نام نہیں ہے، اور تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کریں کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے۔ نمبر 3، بچوں کو وقت دینا آج کل کافی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تنگ ہی اتنا کرتے ہیں، بس دل تو چاہتا ہے کہ ان سے دور بھاگ جائیں جہاں بس ہم ہوں اور ہمارا موبائل۔ لیکن کوشش کر کے بچوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ دن میں تھوڑا سا وقت ضرور نکالنے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے کوئی بھی بچوں کی انگلش یا اردو یا اپنی اور بالخصوص بچوں کی کنوینئنس کے لحاظ سے کوئی ایسی کتاب لے لیں جس میں وہ بھی انٹرسٹڈ ہوں اور جو آپ ان کے ساتھ آرام سے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ سکیں۔ کوئی بھی اچھی بچوں کے لحاظ سے اسلامی تعلیمات کی کتاب جس سے ان کو ہم اپنے دین اور اپنے اسلام کی تعلیمات دے سکیں اور جو پڑھنے سے ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی بہت شارٹ، بہت مختصر اور بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا ہمارے سامنے ختم ہو نہ ہو لیکن ہم نے تو ایک دن ضرور ختم ہو جانا ہے، ایسے ہی جیسے ہماری بھی اچھی خاصی زندگی گزر چکی اور پلٹ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس کل ہی کی بات تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اچھے نیک اعمال ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ روز تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں اور جو پڑھا ہو اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ بھی لیں، بھلے قرآن 1 یا 2 لائنز ہی کیوں نہ ہو۔ کم سے کم کوئی بھی ایک قرآن کی آیت فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کریں کہ جہاں لوگ آپ کی باقی چیزوں کو دیکھ کر پسند کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں وہاں کچھ صدقہ جاریہ والا کام بھی شروع ہو جائے۔ کیا پتہ آپ کا کوئی ایک قرآن کی آیت کا شیئر کرنا کسی کی زندگی بدل جانے کا باعث بن جائے، یا کوئی اس ایک آیت کو پڑھ کر کسی بڑی اچھائی کے کام میں لگ جائے یا کوئی ایک بڑی برائی چھوڑ دے۔ ویک میں ایک بار جیسے جمعے کے دن یا پھر مہینے میں ایک بار ضرور صدقہ یا خیرات نکالیں۔ صرف سال میں ایک بار زکوٰۃ ہی نہیں دینے کو کہا گیا بلکہ مال خرچ کرنے کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں ہمارے لیے کئی طرح کے ثواب اور دنیا و آخرت کے ریوارڈز چھپے ہوئے اور بھرے پڑے ہیں۔ صدقہ صرف مال سے ہی نہیں بلکہ اگر آپ میں کوئی ایسی اسکل ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہو سکے تو دوسرے کو ایسی کوئی اسکل بھی سکھائی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو بھی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جیسے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور ان کے دل نہ دکھانا، اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے دعائیں کرنا، اور خصوصاً ان کے لیے بھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کیونکہ انہیں ہماری دعاؤں کی شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 5، جو بھی نیک اعمال کریں اس میں یہ ذہن میں ضرور رکھیں اور نیت ضرور کریں کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، بھلے وہ حلال رزق کی کمائی ہو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ باتیں کرنا ہو، یا پھر فرض نمازوں کا مسجد میں جا کے اہتمام کرنا۔ نمبر 6، میسج کو صدقہ جاریہ کے لیے
آگے لوگوں میں ضرور شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی باتیں ہیں جن میں دوسروں کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام نیکیوں اور عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے سب گناہوں سے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر اپنا رحم فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ ہو سکے تو اپنے لیے دعائیں کرتے ہوئے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔